السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، رواہ البخاری کتاب الرقاق، باب من بلغ 60 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے ہر انسان کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اگر تم میں سے کوئی سوچنا اور سمجھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب نصیحت کی جا رہی ہو اور جب انسان واعظ سن رہا ہو تو پھر اس وقت انسان کے پاس سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں سمجھانے والے سمجھاتے بھی تھے، تم پر واعظ بھی پہنچتا تھا، تمہیں نصیحت بھی ہوتی تھی۔ تو من تذکرہ، کہ اگر تم میں سے کوئی سوچنا چاہتا، سمجھنا چاہتا، تدبر کرنا چاہتا، تفکر کرنا چاہتا، فکر ہوتی اس کو، تو وہ سمجھ سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور ڈر سنانے والا بھی تمہارے پاس آ چکا تھا۔ وہ کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء اکرام جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ورنہ تو مولوی بہت سارے ہیں، ملا بھی ہیں جن کو ہم علماء سمجھتے ہیں، جن کو ہم علامہ کہتے ہیں، جن کو ہم عالم کہتے ہیں، ہم محدث کہتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں، بہت سارے ہیں۔ مگر یہ ان علماء کی بات ہو رہی ہے جو حقیقی طور پر اس ورثے کے وارث ہیں جو انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ کیا ہے؟ وہ علم ہے خالص، لیکن اس علم کے بعد وین ہے۔ علم تو ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکن ہم وین نہیں دے پاتے کہ ہم اس کو وین بھی دیں امت کے نوجوانوں کو یا ہر اس انسان کو جو اس دنیا کے اندر رہ کر ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، مگر اس کو اپنے مقصد کا علم نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اس چیز پر عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فذوقوا، پس اب چکھ عذاب، فما للظالمین من نصیر، اور اس دن قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی ظلم ہے۔ افاریت من اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا؟ الہ کے لفظ یعنی اس کی ہوا اس کی الہ ہے۔ وہ بعض دفعہ ہم گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں ویکھو یار وہ بندہ کتنی ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کی ہوا جو ہے خواہشات نفسانی ہے، جس میں وہ اتراتا ہے، اس ہوا میں وہ اڑتا ہے، اس وقت وہ اللہ کو معبود نہیں مانتا، نہ ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو الہ مانتا ہے۔ افاریت من اتخذ الہ ہواہ، کہ اپنی خواہشات نفسانی کا پجاری ہے، اس کو اس نے کنٹرول نہیں کیا، اس کی لگامیں نہیں کسی ہو۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جو تعلق کی مضبوطی ہے وہ مضبوطی یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ رمضان المبارک اب آ گیا، اللہ تعالی ہمیں موقع عطا فرما دے اور وہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس ماہ مقدس، اس ماہ غفران کے اندر اپنی بخشش کروا سکیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ مگر سمپل ہم صرف قرآن سنتے ہیں سمع خراشی کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت آواز مجود قاری کی قرات کو سننا چاہیے، مگر اس کے پیچھے مقصد صرف سمع خراشی کا نہیں ہے، اس کے پیچھے تو مقصد صرف ایمان کا ہے۔ جو ایمان جو فوت ہو گیا ہے یا جو ضعیف ہو گیا ہے یا جو پرانا ہو گیا ہے، اس ایمان کو تر و تازہ اور زندہ کرنا ہے۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، ان الایمان، کہ بے شک ایمان، لا یخلق فی جوف احدکم، کہ تم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر جو ہے اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جس طرح جو ہے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو فاسأل اللہ، پس تم
سوال کرو اللہ سے ان یجدد الایمان فی قلوبکم کہ اللہ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ تر و تازہ کر دے، اس کو نیا کر دے، وہ ایمان دوبارہ زندہ ہو جائے۔ لیکن وہ ایمان زندہ تو تب ہوگا، لیکن سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا ضروری ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، وَنَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، پھر قرآن سیکھتے تھے۔ تعلمنا الایمان، ایمان ہی نہیں انسان کا صحیح ہے اور اس کو ایمان کا علم ہی نہیں ہے، ایمان کیا شے ہے، ایمان کس سے ماخوذ ہے، ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے، تو اس کو کیا معلوم کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو قرآن کو گمراہی کے ساتھ پڑھے گا اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی من موجی، یعنی وہ جس طرح اس کا دل چاہے گا اس طرح اس کے ترجمے کو عمل کرے گا۔ بعض لوگ جو ہے صرف ظاہر ایکسٹرنل کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں جاتے ہی نہیں، اس کی اتھاہ میں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس لیے یہ معاشرہ گمراہ ہے۔ جب ہمیں قرآن کا ایک ہی دیکھے واحد کتاب ہے، ایک اللہ ہے، ایک ہی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور وہ اس کی کلام ہے، اور وہ ہم سے محو گفتگو ہے۔ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے مگر ہم نہیں معاذ اللہ اس سے بات کرنا چاہتے، ہم اس کی گفتگو کو سنتے نہیں اور اس کی گفتگو کا جواب نہیں دیتے۔ ورنہ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ جو دنیا کے اندر ایک بیوقوف طبقہ ہے، یہ کچھ ایسے نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن بڑا مشکل ہے، جی اس کے لیے علوم کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے تو کسی علم کی شرط اللہ نے قرآن کا نہیں مانی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ یقیناً یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اس نے کہا کہ یہ قرآن آسان ہے للذکر، ذکر والوں کے لیے کہ جو مجھے یاد کرنا چاہتے ہیں۔ فہل من مدکر، اللہ کہتا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ میں ہماری بدقسمتی ہے ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، زندگی تو اس نے دی ہے۔ اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، آبجیکشن یہ ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، وہ تو کہہ رہا ہے کہ نصیحت کرنے والا تجھے نصیحت کرتا ہے، کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو سمجھ جاتا؟ مگر ہم سب کچھ سمجھتے اور بعض لوگ تو جانتے بوجھتے ہوئے معاذ اللہ بدماشی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کے باغی اور سرکش ہیں۔ علم ہے کہ یہ قرآن اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مگر اس کے باوجود وہ دنیا کو گلے سے لگائے بیٹھے، ان کے ہاں اخروی زندگی کا کوئی معیار نہیں معاذ اللہ، یعنی عارضی قیامگاہ کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، اور جو مستقل پرماننٹ الاٹ ہونے والی یہ قیامگاہ ہے کہ جس کا اختتام ہے ہی نہیں، قیام ہی قیام ہے، اس کو زوال ہے ہی نہیں، اس کا عروج ہی عروج ہے، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی اس زندگی کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی تجارت نہیں ہے، اس زندگی کے ساتھ ہمارا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن تم میں سے کوئی ایک پیر بھی اللہ کی عدالت میں آگے نہیں ہلا سکتا، ایک پیر بھی، حتی یسأل، یہاں تک کہ وہ اللہ کے سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ اور سب سے پہلا سوال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنا ہے ان عمرہ فیما افنا، اللہ فرمائیں گے کہ جو عمر میں نے تمہیں دی تھی وہ بتاؤ کہاں فنا کی ہے، جو زندگی تمہیں اس دنیا کے اندر دی تھی۔ لائف مومنٹ جو ہے نا، یہ جو زندگی ہے، اس کے متعلق سب سے ابھی ایک بندہ، میں کسی کے انڈر کام کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی کسی کے انڈر کام کر رہا ہے، اور وہ ایک گھنٹہ ہی کچھ لمحے ہی جو ہے وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر گزار دے تو وہ جو ہے نا پریشان ہوا ہوتا ہے کہ میں اب اس کا کیا جواب دوں گا، بہانے تراشتا ہے۔ اللہ کے آگے بہانہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے ہمیں کوئی ہیلا بہانہ چلے گا، اس کے ہاں کوئی انسان جو ہے وہ عذر پیش کر سکتا ہے، کوئی اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ وہ کہے کہ اللہ میرا یہ عذر تھا۔ تو سب سے پہلا سوال ہی انسان کا زندگی کے بارے میں ہونا ہے، یہ جو صبح اور شام، دوپہر اور سپہر، لیل و نہار، جو تمہیں زندگی کے لمحات دیے تھے، بتاؤ کہ کس جگہ اس کو غرق کر کے آئے ہو، فنا کہاں کی ہے۔ اور دوسرا سوال ہونا ہے وَنَ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، دیکھیں نا علم میرے پاس موجود ہے، مجھے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا ہے میں جتنی کوشش کے ساتھ مزید حاصل کروں گا، لیکن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فعلا، اس پر ورک کتنا کیا ہے، ورک آؤٹ کیا ہے، کام کیا کیا ہے۔ وہ چلتے پھرتے بھی ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی ہے، چال اور ڈھال میں بھی ہے، رنگ اور ڈھنگ میں بھی ہے، وضع اور قطع میں بھی ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، معاشیات اور اقتصادیات ہے، ثقافت اور کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، لین دین اور معاملات ہیں، معمولات ہیں۔
پوری کی پوری جو معاشرتی زندگی، جو سوشل لائف سے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا جواب دینا ہوگا کہ تیرے پاس علم تھا تو اس پر ورک آؤٹ کیا ہے، کہ تیری طرف دیکھ کے لوگ جو ہے صحیح ہوتے، بجائے کہ طاقت ایک بات کا بنا چاہے۔ 40 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا تھا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، او عرب والو 40 سال کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ تو کافروں نے بیک زباں ہو کر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ سچا ہم نے اس روئے زمین پر اور کسی کو نہیں پایا ہے۔ یعنی پہلے 40 سال کا کردار ہے۔ یہ جو ڈگریز ہے، یہ جو نالج کی دنیا ہے، جو ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہ صرف جاب ہے، اس سے صرف جاب ملتی ہے، کردار سے پہچان ملتی ہے۔ لوز کریکٹر سے پہچان ہوگی وہ ہم جانتے ہیں، جس کا کریکٹر بہترین اور سیرت کا نکھار اچھا ہوگا، اس کی سیرت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ بندہ کس کیلیبر کا ہے۔ قرآن is the word of Allah، کیا ہمیں یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے؟ تعلق تو مضبوط تب ہوگا جب ہمارا یقین کامل ہو جائے گا۔ مانتے تو ہیں ہم قرآن اللہ کی کلام ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ کتاب ہے، ہم مانتے ہیں قرآن ہے، مگر صرف مانتے ہیں، اس کی نہیں مانتے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی نہیں مانتے جو وہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اسلوب سکھلا رہا ہے، جو ہمیں زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم نے سوسائٹیز کے اندر موومنٹ کیسے کرنی ہے، تمہاری مجلس کیسی ہونی چاہیے، تمہاری صبح اور شام کیسی ہونی چاہیے، تمہارا چلنا اور پھرنا کیسا ہونا چاہیے، تمہارا کھانا اور پینا کیسا ہونا چاہیے، تمہارا کمانا کیسا ہونا چاہیے، تمہارا نکاح کیسا ہونا چاہیے، مرنے کے لیے تم کیا تیاری کرو گے، جو جی رہے ہو تو اس کے لیے، اس اخروی زندگی کے لیے کیا کام کر رہے ہو، وہ تو ہمیں بتلا رہا ہے۔ ہم صرف ہالو ایموشنل سلوگنز، خالی جذباتی نعرے، ایموشنل بلیک میلنگ چلتی ہے، مگر جو اسلام ہے وہ سلوگن نہیں ہے۔ اسلام تو ایک پوری کی پوری حیات ہے، وہ ضابطہ حیات ہمیں دے رہا ہے۔ ہم بدقسمت اور بدبخت ہیں کہ وہ ضابطہ حیات کو ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اقرار باللسان ہے، ہم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صرف زبان سے کہا ہے۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، الایمان لغت تصدیق، ہم نے دل سے بھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے، اٹیسٹڈ نہیں کیا، ہمارا دل میں یہ بھی ایمان موجود نہیں ہے، کیونکہ الایمان لغت تصدیق، ایمان کا لغوی لفظی ایمان ماخوذ امن سے ہے، جس کا لغوی معنی تصدیق ہے، اٹیسٹڈ ہے، کہ دل اس کو اٹیسٹڈ کرے۔ وَالْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ، کہ اب تیرا جینا اور مرنا صرف اسی کے مطابق ہے۔ اس لیے زبانی کلامی دعوے اور دل میں مہر لگانے کے بعد جب دل اس چیز پر ایگری ہوگا تو عمل میں بات آئے گی، ورنہ تو سمع خراشی ہے، صرف سنتے ہم، اور صرف ہم نے زبان سے اس چیز کا اقرار کیا ہے، لیکن وہ اقرار بھی کھوکھلا ہے، وہ سانچہ جو سٹرکچر اور ڈھانچہ ہے وہ کھوکھلا ہے، اس کے اندر کوئی نکھار نہیں ہے، کیونکہ اسلم تسلم بھی فرما برداری ہے، اور فرما برداری کا یہ معنی نہیں کہ ایک بات مان لو 2 چھوڑ دو، 2 مان لو 3 چھوڑ دو، ایک نماز پڑھ لو 4 چھوڑ دو، 4 پڑھ لو 1 چھوڑ دو، 2 پڑھ لو 2 چھوڑ دو، 3 چھوڑ دو، 3 پڑھ لو 2 چھوڑ دو، پڑھو ہی نہ، جمعہ پڑھ لو کبھی کبھار، اور جمعہ نہ پڑھو تو کبھی عید پڑھ لو، اور کبھی عید بھی نہ پڑھو، وہ تو ایتھیسٹ ہے، وہ ملحد ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس چیز کا نام مسلم نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے۔ فرما برداری تو یہ کہ ہر لمحے اس کی فرما برداری ہے، اس کی آواز آنے سے پہلے اس کے سامنے انسان جھک جائے۔ اصل نمازی وہ ہے کہ جو اذان سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، ورنہ اذان کے بعد تو کبھی کبھار انسان دنیا سے گھبراتا ہوا چلا جاتا ہے کہ بندے کی کہنے کہ یار بے نمازی انت کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ اس ڈر سے بھی جاتا ہے، اس میں بھی ریاکاری شامل ہوگی، اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، وہ دنیا کے لوگوں سے ڈرتا ہے مگر اللہ رحمان سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے جو دوسرا سوال ہونا ہے وَعِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ، ورک آؤٹ کیا ہے، کام دیا جاتا ہے، اس پر اللہ کو کام چاہیے۔ جیسے آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن کے ساتھ مضبوطی تو تبھی ہمیں، مجھے یعنی قرآن مجھے آتا ہو، مجھے اس کے ترجمے کا علم نہ ہو، مجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ تعلق مضبوط نہیں ہے۔ لیکن اس تعلق کی مضبوطی سے پہلے ایمان کا سیکھنا لازم ہے، فرض ہے۔
کہ ایمان سیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیا شے ہے. اس لیے وہ تعلق مضبوط تب ہوگا ایمان کو سیکھنے کے بعد، پھر وہ قرآن کو سیکھا جائے گا، پھر انسان کو زندگی کا علم ہو جائے گا یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. اب میری لائف مومنٹ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نعرے نہیں چاہیے، اللہ کو عمل چاہیے. آمنوا وعملوا الصالحات 89 مرتبہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ایمان اور اعمال صالح اظہار ایمان، ایمان کا اظہار اس کو چاہیے، خالی زبانی کلام ایمان نہیں چاہیے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اظہار نہیں کیا، وہ 40 سال کی زندگی کے بعد پھر 23 سال جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ہے نبوت والی، اس کے اندر اظہار ہے. کیونکہ اللہ کو ایکسٹرنل سے اس کا اظہار چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ٹرانسلیٹ ترجمہ ہو آمنو کا، کہ انسان چلتا پھرتا آمنو کا ترجمہ کر رہا ہے، وہ لوگ دیکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، مگر اس میں رضا صرف اللہ کی مقصود ہو، دنیا کو خوش کرنا مقصود نہ ہو. یہ نہیں کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر معاذ اللہ مشرک ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ ان لوگوں کا ذکر بھی ہوا ہے الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد پھر ظلم کا لبادہ نہیں اوڑھا، انہوں نے ظلم کا لباس نہیں پہنا. یہ ہوتی ہے ڈرامے بازی، پھر لبادہ اوڑھ لینا. ایمان کا لبادہ اوڑھا لیکن اس میں شرک کو ملا دیا معاذ اللہ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ہرگز اس ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ ہو، ظلم کا لباس نہ ہو اس پر. پھر ان کے لیے اعلان ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو امن میں ہوں گے اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی، اور ہدایت پر ہوں گے. اب ظلم ان الشرک لظلم عظیم ہے، جس کو اللہ نے ظلم، اور بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کا لغوی معنی ہی وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے جس میں انسان بالکل اندھا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ. کیونکہ ظلمت اور نور یہ دو متضاد چیزیں ہیں. ظلمت کا متضاد نور، اور نور کا متضاد ظلمت ہے. بشر کا متضاد جو ہے وہ جن ہے، آگ ہے. اس کی پوری ایک فلسفہ ہے یہ قرآن کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے شیطان کے اللہ کے ساتھ. وہ اس کے مقابلے میں نور کی بات نہیں کر رہا، وہ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے بشر کا فرق پیدا کیا اس لیے کہ اس نے کہا میں آگ سے، مجھے تو نے تخلیق کیا آگ سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے گڑی سڑی مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس کو کیسے مان جاؤں، میں اس کو سجدہ کروں، یہ میری توہین ہے، کبر ہے. ابا واستکبر من الکافرین، قرآن کہتا ہے کہ اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اسی وجہ سے تو اس نے انکار کیا تھا. ہمارے ہاں یہ بیماری ہے، مجھ سے زیادہ اس کے بعد علم ہے، اس کو کیا آتا ہے، میں اس کو سلام کیوں کروں، یہ مجھ سے سلام کرے. اگر اس سینیریو میں دیکھیں تو ہم تو معاذ اللہ اسلام کے پہلے اصولوں میں سے ایک وہ جو عام حدیث ہے افشوا السلام، ہم تو اس پر ہی عمل نہیں کر رہے. جاننے والے کو تو میں سلام بھی کروں گا، اس کو گلے بھی ملوں گا، اس کو بوسہ بھی دوں گا، وہ تو مجھے جانتا ہے. افشوا السلام کا حکم تو ان نون پرسن کے لیے ہے، جس کو میں جانتا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں وہ کون ہے، اس کا اصل نسب کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، وہ کہاں کا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ تو میں اس سے سلام دوں گا. سلام تو اس سے لینے کا حکم ہے کہ افشوا السلام، میرے ایک سلام لینے کی وجہ سے جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آئے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سلام بھی لینا گوارا نہیں کرتے. دیندار طبقے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم جس کو نالج ہے کچھ، جو جانتا ہے، اور میرے خیال سے شاید کہ اس نے سنا بھی ہو افشوا السلام کے حدیث کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سلام میں پہل کرو، مگر اس کے باوجود بھی وہ سلام لینے کے لیے تیار نہیں، وہ اس چیز میں پہل نہیں کرتا. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ہم کیا ہیں. وَالْعِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ، علم صرف علم نہیں ہے، اس پر اللہ کو ورک آؤٹ چاہیے، عمل چاہیے، پریکٹیکل چاہیے. یہ پہلا سوال کیا ہونا ہے کہ عمر کہاں گزاری ہے، کہاں فنا کی. دوسرا سوال ہونا ہے کہ علم جو تھا اس پر کام کیا کیا ہے.
تیرے نوری تک ایک بات پہنچ گئی، اس پر جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے بلغ انی ولو آیا، ایک بھی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ جائے اس کو آگے پہنچانا فرض ہے، ڈیلیور کرنا فرض ہے۔ ایک بات کی بات ہو رہی ہے، یہ علم کی ایک بات ہے، تو کجا کا علم ہو اس پر ورک ہی نہ ہو، اس کا سب سے پہلے ورک تو اپنی باڈی پر ہوگا، اسٹرکچر اور ڈھانچے پر، جستے خاکی پر ہوگا کہ اس پر میں نے اس کو کتنا نافذ کیا ہے، امپلیمنٹیشن کا معیار کیا ہے، میں خود ہی اس سے خالی ہوں، میں دوسرے کو دعوت کیسے دے سکتا ہوں۔ اور دوسرا سوال ہونا ہے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ فِيمَا أَنْفَقَ، مال کس طرح کمایا، سورس آف انکم کیا تھے، وَفِيمَا أَنْفَقَ اس کو خرچ کہاں کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا اہم ترین سوال ہے کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں اور مال کو خرچ کہاں کرتے ہیں۔ مساجد اور مدارس اور اسی طرح جتنے انسٹیٹیوشن ہیں یا جتنے دنیا کے اندر خیر خائی کے کام ہیں، ان خیر خائی کے کاموں میں ہمارا مال کون سا جاتا ہے؟ وہ مال اگر حرام کا ہے تو پھر غیر المغضوب علیہم اللہ کا ڈبل غضب نازل ہوگا، وہ تو بندہ مجرم ہے، اس کی توبہ تو نہیں ہے۔ یہ جواریا جوا کھیلنے کے بعد اگر مسجد کے گلے میں پیسے ڈال جائے یا کسی مولانا یا کسی قاری کے مٹھی میں دے جائے یا کسی دین کے کام میں لگا دے یا پھر سب نے اس نے فلٹر بنوا دیا یا اس نے کوئی اچھا کام کر دیا تو وہ یہ شاید سمجھتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، مگر یہ نہیں معلوم کہ اس نے اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دی ہے کہ اللہ کو پلیت مال قبول نہیں ہے، وہ خود سبحان ہے، تو سبحان کو مال بھی پاک اور طیب پاکیزہ مال چاہیے۔ وہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اہم ترین دو ایسے جملے ہیں جو توحید پوری کی پوری توحید ان کے اندر سمٹی ہوئی ہے۔ جو انسان سبحان اللہ کو سمجھ کر پڑھے، اس کے وزن کو جانتا ہو، اس کے معیار کو جانتا ہو، آدھا میزان قیامت دن جو اللہ کا پلڑا ہے ترازو کا آدھا پلڑا صرف سبحان اللہ کی وجہ سے فل ہو جائے گا، پر ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ اور الحمدللہ کو اگر وہ سمجھ کر پڑھے تو تملا المیزان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پورا کا پورا میزان بھر جائے گا اس کے ساتھ۔ پر وہ خالی الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، بات تو یہاں ہو رہی کہ اس کو سمجھ کر کہا، ورنہ ذکر تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لیکن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ ذکر کی بات تو کر رہے قرآن کے اندر کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑا ہے تو میرا ذکر کر رہا ہے، وقعودا بیٹھا ہوا تو میرا ذکر کر رہا ہے، وعلی جنوبہم ہر سمت میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیٹا بھی ہوا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کروٹ کو بدلتا ہے تو ذکر کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے بلائنڈنس میں، اندھے پن میں وہ ذکر نہیں کرتا، میری یاد میں اندھا نہیں ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتا ہے۔ جس ذکر کے ساتھ فکر نہیں اور جس فکر کے ساتھ ذکر نہیں، وہ دونوں ہی جو ہے وہ باطل ہے۔ جس علم کے ساتھ عمل نہیں اور عمل کے ساتھ علم نہیں، علم و عمل لازم ملزوم ہے، عمل کے ساتھ علم کا ہونا لازم ہے، علم کے ساتھ عمل کا ہونا لازم ہے، اس طرح ذکر کے ساتھ فکر اور فکر کے ساتھ ذکر کا ہونا لازم ہے۔ یہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ علم تو ہو اور عمل ہی نہ کرے، اور عمل کر رہا تو اس کو علم نہ ہو کہ یہ عمل کیا ہے، اس عمل کے معیار کو وہ جانتا ہی نہیں، اس کے بدلے کو وہ جانتا ہی نہیں، تو اس عمل کا ٹگے ٹوکری بھی اللہ کے ہاں ویلیو اس کی اور اس کا مقام نہیں اللہ کے ہاں۔ یہ مال جو ہے وہ مال، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ نیکی کے رستے میں لگ جاتا ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، یعنی ہم قرآن کو سمجھیں گے، تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ہم سمجھیں گے، پھر ہمیں زندگی کا پتہ ہوگا کہ زندگی کیا شے ہے۔ جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اخیس الناس، اللہ کے رسول دانا شخص کون ہے، عقل مند، شعور، انٹیلیجنٹ، جو ہمارے یہاں ایک شعور کا معیار مقرر کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں محمد رسول اللہ سے پوچھو نا کہ عقل اور شعور کیا ہے۔ من اخیس الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول محتاط آدمی کون ہے؟ ظاہر بات ہے عقل مند ہی محتاط ہوتا ہے، بے عقل تو محتاط ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ادھر بھی ٹکرے مار، ادھر بھی ٹکر مار، ادھر سے ریل ہو، ادھر سے ریل ہو، وہ در بدر، نہ ادھر نہ ادھر،
اس کی تو معیار زندگی کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر بل اکثرہم لا یعقلون، جس میجورٹی پر ہمارا ایمان ہے اللہ اس میجورٹی کو قرآن کے اندر رد کرتا ہے. کثرت کی بات نہیں اللہ نے کہی، اللہ نے کہتا ہے بلکہ کثرت والے تو بے عقل ہیں. یجہلون قرآن کہتا ہے کثرت کی، اللہ کہتا ہے لوگ تو جاہل ہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اللہ کہتا ہے کثرت بے شمار لوگ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں. ایمان والوں کی، عقل مند اور دانا لوگوں کی تعداد کم ہے. وہ ازل سے لے کر اب تک ایک ہی ریشو میں کم رہے گی، کیونکہ جہالت زیادہ چھائی جاتی ہے. اس لیے عقل کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے ہر لمحے ہر جگہ. خوشی ہے یا غمی ہے لیکن اس کو معلوم ہے موت آنی ہے. یہ یقین کی بات ہے کہ شادی بیاہ ہو رہا ہے اور وہاں کو برائی ہو رہی ہے یا بے حیائی کے مناظر ہیں تو اس کو وہاں بھی ذکر کرنا اس کا لازم ہے کہ بھائی موت آ جانی، کچھ اللہ کا خوف کرو. مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کہنے سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا. تو پھر اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے ان سعید لمن جنب الفطر، بے شک خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنے سے کنارہ کش رہا. اس کو چاہیے وہاں سے نکل جائے، موو کر جائے. ہے کیا وہاں؟ اگر شادی پہ ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے اور گناہ ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں، کیا ہے میرے لیے وہاں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مجھے ملے گا؟ ماں سوائے کھانے کے کوئی اور چیز ہے؟ فکر والی بات ہے. تو کیا کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا؟ یہ جو چیزیں یا جو لوازمات یا جو ڈشیں وہاں موجود ہیں کیا میں نے کبھی نہیں کھائی؟ صرف دنیا کے کھانے کے پیچھے میں فتنے کا شکار ہو جاؤں اور میں مجرم بنوں کہ میں اس کو تقویت دے رہا ہوں اس برائی کو اس کے اندر بیٹھ کر پارٹیسپیٹ کر کے. یہ ہمارے اندر شعور جو سویا ہوا ہے، جس کی کمی ہے، اس کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تو ہر اس عمل سے کھلی مخالفت کرنی چاہیے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے جو عمل، جو پریکٹیکل قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم بری ہیں. تب ایمان موجود ہے. اس کا مطلب ایمان ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ایمان ہو تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آمنوا وعملوا الصالحات تب ہوگا جب ایمان ہوگا، پھر اعمال صالح ہوں گے، پھر اس کا اظہار ہوگا. ایمان ہے ہی نہیں پھر اس کا اظہار ہوگا ہی نہیں. یہ تیسرا سوال ہے. ایک بھی لقمہ اگر انسان کے جسم کے اندر حلال کا نہیں حرام کا ہے، جب تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہو جائے گا تب تک اللہ اپنی بارگاہ میں کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. مشرکین مکہ نے مشرکی مت نہیں نہ ہوتی، حالانکہ بیت اللہ جو ہے سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی موجود تھا لیکن بعد میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا. مگر اس کو مشرکین مکہ نے بھی بعد میں بنایا. اس کو گرا کر ابو جہل نے، جس کا ہیڈ، اس کا متولی ابو جہل تھا، رئیس ابو جہل تھا، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس فرعون سے بڑا میری امت کا فرعون ہے. اور قرآن کی آیت اس کے بارے میں گواہ ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو وہ تو ایمان لاتا تھا کہ میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن جب اس کی گردن کاٹنے لگے معاذ اور محبت، یہ کہتا تھا سینے کے ساتھ سے میری گردن کاٹو، پتہ چلے کسی رئیس کی گردن ہے معاذ اللہ. وہ اس وقت بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا لیکن کام اللہ نے اس سے کروایا ہے. ابو جہل نے کہا بھی ایک بھی درم اور دینار اس پر حرام کا نہیں لگانا. تو جو تو نہیں گئے ان کو تو شاید انہوں نے وہ ٹی وی میں دیکھا ہوگا، جو گئے اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ لے جائے، اللہ ان کو موقع عطا کرے. وہ حتیم مقام ہے کعبے کے ساتھ جو ہے نا، بیت اللہ کے ساتھ وہ چھوٹی سی دیوار وائٹ رنگ کی ایسے گول، وہ کعبے کا حصہ ہے. وہ مشرکین مکہ کے بعد درم اور دینار جو ہے حلال کے ختم ہو گئے تو انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا. یہ بنو امیہ میں بھی گرایا گیا، بنو عباسیہ میں بھی گرایا گیا، اس کو دوبارہ بنایا گیا. امام مالک رحمہ اللہ کے دور کے اندر بھی گرا کر اس کو بنایا گیا، مگر نقشہ اللہ نے وہی رہنے دیا. انہوں نے بدلنے کی کوشش کی اس نقشے کو کہ دروازے کو اونچا کرنے کی. پھر امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد یہ جہاں ہے یہ وہی رہے گا، اب اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. اور اللہ یہ دکھلا رہا ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں شرم کر لو، غیرت کھا لو، میں نے دنیا کے کافروں سے، فرعونوں سے حلال کا کام کروایا ہے. جس بیت اللہ کو تم طواف کرتے ہو وہ بھی کافروں نے بنایا ہے.
اور بندہ وہاں حرام کے پیسوں سے عمرہ اور حج کرنے چلا جائے تو وہ اللہ کے یہاں قبول کیسے ہو جائے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ سن رہا ہے اشعث اکبر، ایک بندہ جو ہے حرم پہنچ گیا، احرام باندھا ہوا ہے، احرام اس کا میلا کچیلا ہو گیا ہے اور پسینے سے شرابور ہے، سمیل آ رہی ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ اب تو 4 گھنٹے لگتے ہیں جدے میں، اور پھر آگے آپ اس کا سفر کر لیں تو انسان عمرے پہ حرم میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت جو پیادہ جاتے تھے اور جو ہے وہ گدے پر اور خچر پر یا گھوڑے پر یا اونٹوں پر جو جاتے تھے تو ایک سفر تھا۔ تو وہ یمد یدیہ الی السماء، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ سارے بہرے انسان اپنی کیفیت تو رکھتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے جواب دے رہے مطعم حرام ملبس حرام ومشرب حرام غذی بالحرام۔ اللہ کہتا تیرا کھانا حرام کا، جو تو احرام باندھ کر میرے حرم کے اندر آ گیا ہے، وہ جو تو نے لباس پہنا وہ حرام کا، تیرا پینا حرام کا، وغذی بالحرام، وہ پورا کا پورا جسم ہی حرام کا جو پال کر میرے پاس آ گیا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ وہ حالانکہ مستجاب یعنی وہ قبول تو کرتا ہے دعا، لیکن ایسے بندے کی نہ دعا قبول ہے نہ عبادت قبول ہے۔ ہم بعد وقت خوش ہوتے ہیں جی دیکھو جی ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے، ہر سال بڑا خوش قسمت، تمہیں اس کے پیسے کا علم ہے؟ تمہیں معلوم ہے اللہ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تمہیں معلوم ہے اس کی عبادت کا معیار اور کسوٹی تم نے کیا بنا رکھی ہے؟ تو یہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرا سوال یہ ہونا ہے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ فِيمَا أَنْفَقَ، مال کس طرح کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ حلال کا مال حرام اور حرام کا مال حلال جگہ، دونوں ہی جرم ہیں۔ کہ آپ حلال کا مال معاذ اللہ حرام کام میں لگا دیں اور حرام کا مال حلال کام پر لگا دیں معاذ اللہ۔ مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہیں، میجورٹی نمازی منافق ہے اللہ کے حکم سے، ان کا کردار ہی ایسا ہے۔ وہاں سجدہ حلال کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مسجد کی چنائی حرام کے مال سے کر دی جائے، وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کافروں سے کام کروایا لیکن حلال کا کام کروایا۔ آل ورلڈ پوری دنیا کے مسلم اس بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، وہ حرام کا تو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سخت سیکورٹی وہاں مقرر کر دی، ورنہ یہ مسلمان ایسے ظالم ہیں اس کا کوئی ذرہ بھی نہ رہنے دیتے مکہ المکرمہ کا، اس لیے اللہ نے وہاں سخت لوگ مقرر کر دیے۔ بڑے لوگ دنیا کے اندر تبصرہ کرتے جی وہ مکے والے بڑے ظالم نہیں، بڑے سخت ہے۔ جو سخت نہ ہوتا تو وہاں بیت اللہ ہی نہیں چھوڑنا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا بیت اللہ ہی بکھر جاتا۔ یہاں تو معاذ اللہ اس بے شرمی کو بھی فخر کے ساتھ لوگوں کو میں نے بیان کرتے سنے ہیں، جو خود کانوں کے ساتھ گلاب کاٹ کے لے جاتے رہے ہیں، دیکھو جی یار ہم نے چوری سے گلاب کاٹ لیا معاذ اللہ، عمرہ حج کرنے کے لیے چوری کر لی، پھر بھی حرم کے اندر، ایسی بات ہے؟ متی نہیں، عقل ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا بیان کر رہا ہوں اور کہاں جرم کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں یہ سیلفیز اور تصویروں کا بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہے نا، تو بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو کر تصویر کی کریں گے تو تصویر، وہ اس کا کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے نا، اور مجھے پتا چلے کہ اس کا کیا فائدہ ہے تمہیں، وہ فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ششکے ہیں، لیکن کیا پتا ہو گئی یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کہ سید صاحب یہ علامت کی اس سے کی ہو جائے گا، کیا اس سے ثابت کرو گے دنیا کے لوگوں کے سامنے؟ تو دل میں ہوتی ہے عزت، تقریب، وہ تصویروں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، گمراہی کے ساتھ۔ وہ دنیا کو دکھلاوے کے لیے شو بازی ہے، وہ اپنے آپ کو اصل میں بنا رہا ہوتا ہے، دیکھو میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو کیا اس سے، ایسے لوگوں سے تعلق بنانے سے کیا ہوگا؟ اصل میں تو اہل الذکر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تیرے لیے نجات کا سبب ہوگا، جن سے تجھے علم مل رہا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تجھے نہیں اس کا پتہ، تو سوال کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے اہل ذکر کی طرف جا جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن جس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اور چوتھا اور آخری سوال ہونا ہے وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، یہ جو جسم میں نے تجھے دیا ہے بتاؤ کہ اس کو بسیطہ کہاں کیا ہے، کہاں استعمال کیا ہے اس کو۔ یہ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے۔ حضرات گرامی، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم کہاں استعمال ہو رہا ہے، ہماری زندگی کے جو قیمتی لمحات ہیں وہ کہاں ضائع ہو رہے ہیں، ہمارا ذہن کدھر جا رہا ہے، ہماری سوچ اور فکر کا سینیریو کیا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ کس طرح بہکا ہوا ہے، ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں۔ یہ سورہ اعراف 9 پارہ جس نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
کہ البتہ یقیناً میں نے بے شمار انسانوں اور جنوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ایک کانٹا جب کسی بندے کو چبھتا ہے نا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ بے شمار انسانوں اور جنوں کو میں نے پیدا ہی صرف جہنم کے لیے کیا۔ اور ایک آیت میں وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کا جو بالن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے نا، وہ ظالم تھوڑی ہے، اس نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اور وہ فرما رہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ کہتا دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ ہم سب کے پاس دل موجود ہے، میرے پاس بھی دل موجود ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا دل اس چیز پر تصدیق کرتا ہے۔ اور وہ نفس لوامہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ضمیر ملامت کرتا ہے، وہ نفس لوامہ ہے، ایسے ٹک 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 ہوتی ضرور ہے، وہ پتہ چلتا ہے انسان کو، وہ جو دستک ہے وہ انسان کو، وہ گھنٹی جو ہے وہ انسان کو ہلاتی ہے کہ جو تو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، جو تو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، جو سن رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، جدھر جا رہا ہے وہ صحیح نہیں، جو کما رہا ہے وہ صحیح نہیں، جو خرچ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں، جو تیرے پاس آ رہا ہے وہ صحیح نہیں، ہاتھوں سے جو کام کر رہا ہے وہ صحیح نہیں، یہ اس کو دستک ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک نفس امارہ، او کر لو دیکھی جائے گی، بندہ کہتا ہے اچھا توبہ کر لیں گے، کیا پتہ تو کرتے کرتے مر جائے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے رسول کی حدیث ہے سوائے اس کے نہیں، خاتمے پر ہی انسان جس حالت میں خاتمہ ہوگا اسی حالت میں اللہ کے یہاں پیش کیا جائے گا۔ صحابی رسول جا رہا تھا نا حرم کی طرف اور اونٹ پر سوار تھا تو اونٹ بتک گیا تو گر گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو صحابہ نے جا کر اس کا واقعہ سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو اب جنازے کی تاریخ، انہوں نے غسل دیا، وہ اس کو کفن پہنانے لگے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، فرمایا احرام باندھو اس کو، یہ جس طرح احرام کی حالت میں تھا اسی طرح اس کو باندھو، یہ قیامت والے دن اللہ کا اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ وعن جسمہ فیما ابلا، وہ جسم، یہ 4 سوال ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے جو عمر دی تھی کہاں گزاری، دوسرا سوال ہے کہ جو علم تیرے پاس تھا اس پر کام کتنا کیا ہے، تیسرا سوال یہ ہے جو مال تو نے کمایا ہے وہ کہاں خرچ کیا ہے، کیسے کمایا ہے، تیرے سورس آف انکم کیا تھے، چوتھا سوال ہے جو جسم تیرے پاس تھا اس جسم کو کہاں کھپایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے، کیونکہ اکثرہم ذکر للموت، یہ نشانی جناب محمد رسول نے عقل مند والوں کی بتائی ہے، جو عقل مند اور دنا اور شعور والے ہیں کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر جو موت کے بعد ملنے والی زندگی ہے وہ اکثرہم ذکر للموت، اور پھر اس کے بعد جو ملنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرنے والے ہیں۔ دوسری نشانی عقل مند لوگوں کی یہ ہے، 2 نشانیاں جس کے اندر موجود ہے اس کے عقل مند ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول نے عقل مند کہہ دیا قیامت تک اس سے بڑا کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔